بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان حقا علینا نصر المومنین۔ سامعین محترم، بہت خوشی ہوئی ہے کہ طلباء ظام کے خطابات اور علماء کرام کے خطابات ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر دوسرے سے تیسرے سے چوتھے نے الحمدللہ بڑے اچھے خطابات، بڑے اچھے بیانات، خاص اللہ کی رحمت، خاص اللہ کی توفیق اور خاص اللہ کی مہربانی سے خطابات ہوئے ہیں۔ یہ جب تک اللہ کا کرم نہ ہو، فضل نہ ہو، اس کی رحمت نہ ہو، اس کا احسان نہ ہو، اس کی خاص توفیق نہ ہو، انسان نہ سن سکتا ہے، نہ اچھی بات لکھ سکتا ہے اور نہ اچھی بات کہہ سکتا ہے۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرے لیے یہ بڑا سعادت کا موقع ہے، سعادت کی بات ہے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرما ہے، اور برادرم عزیزم محترم مکرم شیخ احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی اور دیگر علماء کرام اور طلباء ظام۔ میں حقیقت بات یہ ہے کہ بیان کرنے سے زیادہ اپنے دوستوں، عزیزوں، اپنے برخورداروں، اپنے بچوں کو سننا، ان کے خطابات اور ان کی تقاریر اور ان کے نکات اور ان کی ماشاءاللہ جو بہترین گفتگو ہے، اس کو سننا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں۔ ایک مولانا صاحب نے بڑا ایک نقطہ بیان کیا ہے، تو میں نے وہ بات نوٹ کر لی ہے۔ پہلے تو کوئی شخص بات کرتا تھا نا، تو اس کو میں اپنے ذہن میں اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے بٹھا لیتا تھا۔ اب مجھے لکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ آئی ایم اولڈ بلڈ، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تو بڑھاپا ہی ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں صفا مروہ پہ دوڑ رہا تھا، جہاں دوڑنا اللہ نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوڑنے کا حکم دیا۔ میں اس جگہ پہ دوڑ رہا تھا، تو مجھے ایک پنجاب کا اہل حدیث کہنے لگا، شیر بھی بھج لیندہ ہے، کہ شیر بھی دوڑ لیتا ہے۔ میں نے کہا شیر لمحہ پہ جاتا ہے، تو دوڑن دی گل کرنے۔ شیر لیٹ بھی جاتا ہے، دوڑ بھی لیتا ہے اور آہستہ آہستہ بھی چلتا ہے۔ تو یہ وقت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ بچپن ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی آتی ہے، اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یہ جو بڑھاپا ہے نا، اس میں بھی اللہ کی توحید نظر آتی ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے، تم جوان تھے، پہلے تم بچے تھے، میں نے جوانی عطا فرمائی، اور جوانی کے بعد میں نے بڑھاپا عطا کر دیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے، کوئی ماہی کا لال بڑھاپے کو جوانی میں پلٹا کر تو دیکھے، بدلا کر تو دیکھے۔ جو میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میرے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ آج تک کسی یہ تعویذ لکھنے والے یا دم کرنے والے یا یہ ٹیوے لگانے والے یا یہ چرل کرنے والے کسی نے کہا ہو، اوے تو بڑھا ہو گیا، چرل چل نویں سروں جوان ہو جا؟ یہ سب باتیں ہیں دوستو۔ اللہ کی توحید جو ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد رفیق صاحب، مولانا رانا محمد رفیق خان پسروری صاحب رحمت اللہ علیہ بہت اللہ کے ولی تھے، اور وہ ایک بات کہا کرتے تھے، ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ،
ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جاؤ، قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ تو جو توحید ہے نا، یہ جو اللہ کی توحید ہے، تو میں جو بات کر رہا تھا، مولانا نے بات کی، مولانا شیخ صاحب نے، ان کا نام کیا ہے؟ جی اسحاق نذیر صاحب نے جو بات کی ہے، تو مجھے وہ ایک خوشخبری یاد آ گئی۔ تو یہ میرا خیال ہے زندگی میں پہلی دفعہ میں یہ آپ کو اللہ کی توفیق سے سنانے لگا ہوں، اور یہ خوشخبری مودی کے لیے ہے۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق بات ہے۔ قرآن کریم پڑھ لو، اللہ نے کسی جگہ پہ فرمایا ہے میرے حبیب علیہ السلام کافروں کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی، کافروں کو خوشخبری سنا دو عذاب عظیم کی، کافروں کو پیغام دے دو عذاب مقیم کا۔ میں نے وہ بات ذہن میں رکھی، تو میں جامعہ مسجد باب الاسلام، منصور کالونی، گجر چوک، جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کراچی میں، اور اس جامعہ کی طرف سے میں مودی کو کہہ رہا ہوں، مودی تمہیں جوتے کھانے پہ مبارک ہو، تمہیں جوتے کھانے پہ مبارک ہو، اور تمہیں ذلیل ہونے پہ مبارک ہو، اور تمہیں رسوا ہونے پہ مبارک ہو، اور تمہیں برباد ہونے پہ مبارک ہو۔ اور مزید میں مولانا کے خطاب کی تائید کرتا ہوں، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فتح ہوگی تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو اسلام کی فتح ہے نا، یہ صرف پاکستان کی ہی فتح نہیں، یہ تمام اسلامی ملکوں کی فتح ہے، یہ ہر مسلمان کی فتح ہے، اور ہر مدینے والے کے غلام کی فتح ہے انشاءاللہ۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور جنرل عاصم منیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان پہ یہ شعر بہت فٹ آتا ہے، بڑا ہی پیارا، نہ کر یار وہی ٹھیک ہے، وہ تم وچ کٹا کھولن لی اٹھ پیا۔ بڑا ہی پیارا یہ شعر ان کے لیے اور ان کا پیغام مودی کے لیے بہت ہی زیادہ فٹ آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آندھیوں کو کہہ دو، آندھیوں کو کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں، ہم تو اللہ کے فضل سے طوفانوں کا رخ بدل دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اور میں بھی ایک پیغام یہاں اللہ کے فضل سے دینا چاہتا ہوں، مودی ہم سے پنگا از ناٹ چنگا، مودی ہم سے پنگا از ناٹ چنگا، دوبارہ لیا پنگا تو کر دیں گے ننگا، تیری ہوگی ٹینڈ ہمارا ہوگا ڈنڈا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج بہادر ہے، دلیر ہے، اللہ ہماری فوج کی حفاظت فرمائے، آمین کہو۔ میرے عزیزو، خوشی کی بات ہے، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور یار بات سنو، اللہ کتنا مہربان ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا ہم پہ احسان ہے۔ جنرل صاحب نے پہلے تو جماعت کروائی، خود امامت کروائی، قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کے سامنے رکوع کیا اور سجدہ کیا، اور فوج نے بھی سجدہ کیا اور رکوع کیا، اور تشہد میں
अत्ताहियात के बाद दुरूद पाक पढ़ा और फिर मैदान में गए। व्हाट इज मसला? और रसगुल्ला बह जा, अल्लाह इसकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए। वो तू साडा मोशन तोड़ दीता है। एक दफ़ा मियाँ फजल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पे जा रहे थे, तो उनका ड्राइवर जो था ना वो कहने लगा ओ यार मोशन तोड़ दीता, ये गल कोई हो रही सी। तो मियाँ साहब को ये पता नहीं था मोशन क्या होता है। वो कहने लगे यार आगे स्टॉप आता है तो गाड़ी का मोशन जो है ना वो ढलवा लो, सफ़र करना है। तो मेरे दोस्तों, मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा था वो सुने ज़रा, कि अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है। हमारी फौज अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़कर, अल्लाह को याद करके, अल्लाह को सजदा करके, अल्लाह की खातिर क़याम करके और अल्लाह के सामने रुकू करके और अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह पे तवक्कल और अल्लाह पे भरोसा करके मैदान में उतरे। रहमान ने फतह अता फरमा दी। सुबहान अल्लाह। मौलाना साहब के ये अल्फाज थे, ये सब अल्लाह का करम है। वाकई ये सब अल्लाह का करम है। सुबहान अल्लाह। मालिक का फजल और मालिक का एहसान है। वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मोमिनीन। अल्लाह सुबहानहू व तआला फरमाते हैं मोमिनों की मदद करना हमारा हक बनता है, मोमिनों की मदद करना हमारा हक बनता है। और दूसरी जगह पे अल्लाह करीम फरमाते हैं वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन। फरमाया परेशान ना हो और ना ही गमज़दा होना। व अंतुमुल आलऊन, तुम ही बुलंदो बाला होगे। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन जाओ तुम्हारी ही फतह होगी, मकाम तुम्हें मिलेगा, इज्जत तुम्हें मिलेगी, शान तुम्हें मिलेगा, मर्तबा तुम्हें मिलेगा। तुम ही ऊंचे रहोगे जब तक तुम मेरी जात के साथ जुड़े रहोगे। सुभान अल्लाह। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन। नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदा सन। थूकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ये सर हमको रब्बे जुल जलाल, ये सर हमको रब्बे जुल जलाल ने दिया है, किसी और के आगे इसको झुकाया ना जाएगा। हम जब तक इस दुनिया में जिंदा रहेंगे लोगों, इस्लाम के परचम को गिराया ना जाएगा। शरीयत मुस्तफ़ा की काफी है यारो, हमको इस शरीयत को तमाशा बनाया ना जाएगा। मिल गया है यारो हमको जन्नत का रास्ता, इस रास्ते से हमको हटाया ना जाएगा। मोहर लगी ना हो जिस खाने पे मदनी करीम की, वो खाना हमें हरगिज़ खिलाया ना जाएगा। ललकार मेरी सुन ले बुज़दिल मोदी, इस्लाम के झंडे को गिराया ना जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा है, ऊंचा है और बुलंदो बाला है, बुलंदो बाला रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम ने इस्लाम को बड़ी इज्जत और बड़े वकार से नवाजा है। मेरे भाइयों, हमारी फौज ने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी जुर्रत का मुजाहरा। और नारा मार लो, नारा तकबीर, इस्लाम, पाकिस्तान, मौलाना मैं। चलो ठीक है, नारा लगा दिया। अब सुनो, बात सुनो, जो मैं बात सुना रहा था। एक और शेर है वो बड़ा फिट आता है। जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी तरफ से मोदी को बड़ा प्यारा शेर है। हक की जनरल साहब के बारे में इंशाल्लाह वो मुझे याद आ जाएगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा ये बात भी सुन लो, हम बड़े दावे करते हैं कि हम बड़े, फलां बंदा बड़ा ज़हीन है, फलां बंदा बड़ा भुलार है, फलां बंदा बड़ा खतीब है, फलां बंदा बड़ा अदीब है, फलां बंदा बहुत ही जनाब चलाक है, चुस्त है। अल्लाह जानता है जब तक अल्लाह की रहमत न हो कुछ भी नहीं, जब तक अल्लाह का फजल ना हो, जब तक अल्लाह का दीन के रिश्तों को ये निभाता है। ये मैं जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से मोदी को पैगाम है। उन पे ये शेर बहुत फिट आता है जनरल साहब पे।
دین کے رشتوں کو یہ نبھاتا ہے، ہر جگہ پہ یہ حق سناتا ہے، موتی کو باخبر کر دو، شیر گیدڑوں سے نہیں گھبراتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو جنرل دیا ہے وہ شیر ہے اللہ کا، بہادر آدمی ہے۔ اللہ جانتا ہے قرآن پاک کی کتنی تاثیر ہے۔ مولانا صاحب نے ایک بات کی ہے، پہلے تو علماء کرام پڑھتے تھے نا یہ خطبہ جمعہ میں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ آج یہ آیت صرف پاکستان میں نہیں گونج رہی بلکہ ہندوستان میں بھی گونج رہی ہے، سارے جہان میں گونج رہی ہے۔ یہ قرآن کی صداقت ہے، یہ قرآن کی صداقت ہے۔ اور ہم جیسے بیکار لوگ، بے علم بے عمل لوگ، میں مولانا آسن سلفی صاحب اپنے بڑے بھائی کی موجودگی میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ ویران زندگی تھی۔ آج جس کو آپ بار بار شیر پنجاب کہہ رہے ہیں نا، میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں کیا ہوں۔ ویران زندگی تھی اور میں خاک چھانتا تھا، اللہ تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے، یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے۔ اور قرآن سنانے کی برکت آپ کو بتاؤں، 50 سال سے زیادہ، تقریباً 50 سال سے بھی 3-4 سال اوپر، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، قرآن سنایا 50 سال سے زیادہ، مصلی سنایا، نماز تراویح میں قرآن پاک سنایا، اور پھر قرآن پڑھنے والی ہستی کا سیال کوٹ میں لوگوں نے جنازہ دیکھا کہ قرآن کی برکت کیا ہے۔ آج میرے دوستو، آج بھی کوئی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے نا، اللہ عزت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے جنرل صاحب نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک الحمدللہ آیات پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ قرآن پاک انہوں نے پڑھ کر سنایا، اور میں کراچی کے روشن ضمیروں کو ایک بات سنانے لگا ہوں، قرآن کی کتنی برکات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، یاد ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس سے آگے وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ، آگے ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے رسول پہ ایمان لاؤ، میں تمہیں ڈبل رحمتیں عطا فرماؤں گا، تمہاری زندگیاں روشنی والی بنا دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اس لیے کہ میں غفور بھی بہت ہوں، رحیم بھی بہت ہوں۔ ہماری فوج نے اللہ پہ توکل کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے مدد کی۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اللہ تو اس قدر مہربان ہے، اس قدر عظیم الشان ہے، سبحان اللہ۔ یہ پرندے جو ہیں نا، یہ آپ تو اللہ کے بندے ہیں نا، پرندے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض
دوسرا مقام وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کی ہر چیز تعریف کرتی ہے. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن. اللہ کی تعریف کرتے ہیں. پرندے، فضاؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں، کبھی سیدھے کبھی الٹے مڑ رہے ہیں، زمین کی قید سے آزاد ہو کر ستاروں سے تعلق جوڑ رہے ہیں. پرندے اللہ کو یاد کرتے ہیں.